ایک صحابی تھے جن کو چوہا ایسے نکال کے چلا گیا، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، چوہا 17 اشرفیاں رکھ گیا۔ ہمارے ڈیفنس میں چوہا کپڑے کھاتا ہے، چوہوں سے کیسے لڑیں میرے پیاروں؟ وہ چوہے ان کو پیسے، بلوں سے پیسے آتے تھے، ہمارے سارے پیسے بلوں میں جا رہے ہیں، گیس کا بل، پانی کا بل، بجلی کا بل، ٹیکس کا بل۔ میرے پیاروں، چوہوں سے کیسے جنگ لڑے میرے پیاروں؟ مچھروں سے کیسے لڑیں؟ کبھی ڈینگی، کبھی سوائن، کبھی ڈینگی، کبھی سوائن۔ کیسے بارشوں سے لڑیں؟ غلط قسط کی بارش 15 سال سے ہمارے پنجاب کی فصل تباہ کر رہی ہے، اس سے کیسے لڑیں میرے پیاروں؟ میرے پیاروں، مسئلہ یہ ہے تھوڑی سی عقل ہونا۔ اندھیرا جو ہے میرے پیاروں، اندھیرا ہوا، وہ ٹینک والے آئے، کہا لاؤ جی مارو بم، ڈر اندھیرا جائے گا۔ اندھیرا نہیں جائے گا، پاگل ٹینک لے آئے، میں اس سے تھوڑی ڈرتا ہوں۔ کوئی لے آئے مشین گن، ڈر اندھیرا بھاگے گا، نہیں، میں اس سے نہیں ڈرتا، میں تو روشنی سے ڈرتا ہوں۔ تم حق لاؤ، پھر دیکھو باطل کیسے دوڑتا ہے۔ حق تو لاؤ میرے پیاروں۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے بہت ساری گورنمنٹس دنیا میں، نان مسلم گورنمنٹس، حاجیوں کو سبسڈی دیتی ہیں، 20% ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے ان کے حج سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ اسی لیے تو مجھ سے آ کے حاجی کہتے ہیں کہ ہم نے 4 حج کر لیے، زندگی نہیں پلٹ رہی، حالات ٹھیک نہیں رہے۔ آپ کہتے ہیں حاجی جو ہے حج کر لے تو اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں کریں گے قیامت تک۔ حدیث میں آتا ہے جس کو حج مبرور مل جائے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ موج تک کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور حاجی کو اللہ غنی کریں گے جس کا حج قبول ہو جائے میرے پیاروں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں تم آ کے مشاہدہ کرو آنکھوں سے کہ حج میں تمہارے دنیا آخرت کے کتنے فائدے ہیں میرے پیاروں۔ میرے پیاروں، یہ آج ہمارے اعمال رنگ کیوں نہیں لا رہے؟ نماز فحاشی بیائی سے روکتی ہے، جس کو دیکھو وہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہے میرے پیاروں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس کو دیکھو میرے پیاروں، میں فتویٰ نہیں دیتا نہ مجھے آتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، لیکن میں ایک دیکھو میں یہ اپنی بزرگی میں نہیں بتا رہا، میں نے 10 سال سے آج تک کوئی میچ نہیں دیکھا پورا۔ کبھی میں بیٹھا اس کے گھر، کبھی اس کے گھر 5 منٹ دیکھ لیا، مجبوری میں بیٹھا ہوں۔ کیوں نہیں دیکھا؟ قرآن اس کی بات بتاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں جنت فردوس کی صفات بیان کرتے ہیں نا، کہ مومن تو فلاح پا گئے، اللہ نے پاسٹ ٹینس میں کہہ دیا پا گئے۔ وہ مومن کون ہیں؟ جن کی نمازیں زبردست ہوتی ہے، خشوع و خضوع والی۔ میرے پیارو، آج ہماری نمازیں دیکھیے، 20 نمازیں، ٹھکا ٹھک نماز چل رہی ہے۔ میں اتنی تیز نماز پڑھتا ہوں، اتنی تیز، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن میں کسی کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہوں، میری 1 رکعت ہوتی ہے، 4 پڑھ کے بھی چلا جاتا ہے۔ میرے پیارو، مومنوں کی جنت فردوس کی بڑی صفت کیا ہے؟ یہ لایانی کام نہیں کرتے میرے پیارو۔ کرکٹ کھیلنے میں صحت ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، مان لیا، کوئی ٹھیک ہے، باقی علماء سے پوچھیں، لیکن کرکٹ دیکھنے میں کیا ہوتا ہے میرے پیارو؟ بتاؤ، کیا کرکٹ دیکھنے سے ہمیں پیسے ملتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں تمہیں 2 کاموں میں لگتا دیکھوں، یا دنیا میں یا دنیا حلال روزی کمانے میں، یا آخرت بنانے میں، تیسرے کام میں نہ دیکھو۔ کتنا ہمارا مجمع یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے اور میچ دیکھ رہا ہے اور فلاں چیز دیکھ رہا ہے، کتنا ہمارا مجمع فیس بک پہ لگا ہوا ہے میرے پیارو، کتنا ہمارا مجمع ٹویٹر پہ لگا ہے میرے پیارو۔ اللہ، یہ شیطان نے ہم سے اللہ کے ساتھ کی تنہائیاں چھین لی میرے پیارو۔ ذرا قرآن لے کے بیٹھے، ٹک واٹس ایپ آیا، ٹک کیا، پھر قرآن کھولا، پھر واٹس ایپ، پھر قرآن، پھر واٹس ایپ۔ میرے پیارو، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں اس لیے یہ باتیں بتا نہیں رہا، میں نے جو عرب علماء سے باتیں سنی ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مسجد نبوی کے اندر کہ اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی عرب علماء کو، کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو آ کے وہاں سیلفیوں سے تصویریں بناتے ہیں۔ مجھے کہا انہوں نے، عرب علماء نے، کہ جاؤ اپنے مجمع کو بتاؤ، سب سے زیادہ فرمایا جہنم میں جو جلے گا، جو عذاب آئے گا پیشاب کی بے احتیاطی سے، چغل خوروں کو، عرب علماء کو خواب آئے اس وقت سب سے زیادہ عذاب انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والوں کو ہو رہا ہے۔ پوری دنیا انٹرنیٹ پہ بیٹھی ہے۔ میرے پیارو، ایمان نماز پڑھنے کو نہیں کہتے، نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ ایمان حج کرنے کو نہیں کہتے، حج تو مشرکین بھی کرتے تھے۔ ایمان 40 دن 4 مہینے کو نہیں کہتے، منافقین حضور کے ساتھ قتال کرتے تھے میرے پیارو۔ ایمان اس کو نہیں کہتے کہ 40 دن لگے، حضور کے ساتھ قتال کیا منافقین نے۔ ایمان والا بن جائے میرے پیارو، پھر دیکھو نماز کیسے حرام سے روکتا ہے۔ ایمان والے بن جائیں، پھر دیکھو حج کتنی خیریں لاتا ہے۔ ایمان والے بن جائیں، پھر دیکھو تلاوت کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب انتقال ہو رہا ہے، انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ عبداللہ بن مسعود، تو نے اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے کیا؟ میں ان کو تقویٰ سکھا کے جا رہا ہوں اور ان کو سورہ واقعہ سکھائی ہے۔ اگر یہ اللہ کی ڈرتے رہے، تقوی پہ رہے اور سورہ واقعہ پڑھتے رہے، میرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ ایک سورہ واقعہ سے فاقہ دور ہوگا۔ جس گھر میں روزانہ تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں فاقہ کیسے آ سکتا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسلمان قرآن پڑھے غنی نہ ہو میری امت میں سے نہیں ہے، غنی ہو ہی نہیں سکتا میرے پیاروں۔ صحابہ نے 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشقت کی، 2.5 سال ابوبکر صدیق کے، 10-11 سال حضرت عمر کے، 35 سال میں سارا دنیا کا خزانہ صحابہ کے قدموں میں تھا۔ کسی صحابی نے گریجویشن نہیں کیا، پی ایچ ڈی نہیں کی، کوئی ڈاکٹر نہیں بنا، سارا دنیا کا مال صحابہ کے قدموں میں تھا میرے پیاروں، صرف 35 سال میں میرے پیاروں۔ اللہ نے میرے پیاروں ہمیں ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ بات اس لیے میں ہر نوجوان کو سنانا چاہتا ہوں، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بڑی گہرائیاں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے ایسے ہی مسلمان کے لیے مسجد ہے۔ ہمارا سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے، ہم سے مسجد چھین لی گئی، ایک نقصان، اور ہمیں علماء سے دور کر دیا گیا، انٹرنیٹ پہ ان کو دین دے دو۔ میرے پیاروں سچ بتائیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ 100 کتابیں پڑھ لیں، برائن لارا، سچن ٹینڈولکر، وسیم اکرم، عمران خان، 100 کتابیں پڑھ لیں 10 سال، اور 10 سال تک کرکٹ میچ دیکھیں، آپ میں سے کون کرکٹر بن سکتا ہے؟ میرے پیاروں ایسے تھوڑی کوئی کرکٹر بنتا ہے، وہ تو میدان میں جا کے 100 گیندیں روزانہ لگتی ہیں، کبھی سر پہ، کبھی ہڈی ٹوٹتی ہے، کبھی کیا۔ آپ کو کیا بتاؤں میرے پیاروں، کیا آدمی کن مشکلات سے گزرتا ہے۔ میرے اوپر ایک زمانہ تھا، میں روتا تھا، یا اللہ میں نے کرکٹ میں پنگا کیوں لیا، میں نہ ہی کھیلتا تو اچھا۔ جتنا پریشر آتا تھا دنیا سے، ملک سے، پوری دنیا سے ہونا، آج آؤٹ ہی نہیں ہونا، اگر آؤٹ ہوئے پاکستان واپس نہیں آنا، مار دیں گے تو۔ یہ کوئی آسان کام تھوڑی تھا میرے پیاروں، بہت محنت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ تو کرکٹ ہے میرے پیاروں، آخرت اتنے آرام سے مل جائے گی، مزے کرو خود، زندگی ہو فرعون والی اور جنت ملے موسیٰ علیہ السلام والی، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے پیاروں؟ میرے پیاروں ہم دین سیکھ لیں، بہت آسان اور مزیدار ہے میرے پیاروں، فطری چیز ہے۔ جیسے مومن کے لیے مچھلی کے لیے پانی، ایسے مسلمان کے لیے مسجد۔ میں نے 30 سال باہر گزارے میرے پیاروں، ساری محنتیں کی ہیں، کسی طرح میں کامیاب ہو جاؤں، اور میں ہزاروں لوگوں کو دیکھ چکا ہوں اور دیکھ رہا ہوں وہ بھی کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں، ہو نہیں میرے پیاروں۔ اللہ نے ہماری کامیابی، اللہ نے ہماری خوشیاں، چین، سکون، اللہ کی قسم مسجد کے ساتھ جوڑا ہے۔ جتنا ہم مسجد سے تعلق بنائیں گے اتنا ہمیں سکون دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے ایسے مسلمان کے لیے مسجد۔ مچھلی کی ساری ضروریات اللہ نے اس کی پانی کے اندر ہی رکھی ہے، باہر جانے کی ضرورت نہیں، پانی کے اندر، یعنی مسلمان کی ہر ضرورت مسجد کے اعمال سے جڑی ہے۔ باہر ہمیں خواہش کھینچ کے لے جاتی ہے، چلو چائنا چلتا ہوں، چلو دبئی چلتا ہوں، کیوں؟ مجھے نئی گاڑی لینی ہے، کیوں؟ مجھے کپڑے اچھے پہننے ہیں، کیوں؟ مجھے کھانے اچھے کھانے ہیں، مجھے روزانہ ریسٹورنٹس میں جانا ہے۔ میرے پیاروں ہم کما کیوں رہے؟ کیوں ہم کما رہے میرے پیاروں؟ اس لیے کھانا ہمارا اچھا ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت، وہ بدعت، یہ بدعت، وہ بدعت، اس میں اختلاف ہے، کیا بدعت کیا بدعت، لیکن اس بدعت میں کوئی اختلاف نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے نبی کے بعد جانے کے بعد سب سے بڑی بدعت جو شروع ہوئی وہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھانا۔ میرے پیاروں کتنے مسلمان ہیں جو پیٹ خالی رکھ کے اٹھتے ہیں کھانے سے میرے پیاروں؟ پوری مسجد ڈکاروں سے بھری ہے، دھڑ 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 ڈکار، پوری مسجد اٹیک بات۔ پہلے تو اٹیچ باتھ روم، تو پہلے تو ایک باتھ روم ہوتا تھا وہ گھر سے باہر، پھر کھانے نے، میکڈونلڈ نے، پیزا نے اٹیچ باتھ روم لائے، لاؤ جی ہر کمرے میں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں سب سے زیادہ بیماریاں اٹیچ باتھ روم کی وجہ ہے۔ یہ ہیپیٹائٹس، یہ جانڈس، یہ بی، یہ سی، یہ ٹی پہلے کبھی بھی نہیں تھا، اور اب اٹیک باتھ روم شروع ہو گئے ہیں، اٹیک باتھ روم، لائنیں لگی ہوئی ہیں 100 کی میرے پیارے۔ میں نے وہاں مزدلفے میں 2 عورتوں کی باکسنگ دیکھی باتھ روم کے سامنے کہ پہلے میں جاؤں گی پہلے تم جاؤ گے۔ میرے پیاروں ہم غلط محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد کی محنت دیکھو میرے پیاروں، ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے، ہم نے مر جانا ہے۔ حاجی مشتاق صاحب سے اکثر میں نے سنا ہے کتنے ہم نادان ہیں کہ سارا دن ہندوستان پاکستان افغانستان انگلستان، ہندوستان پاکستان افغانستان انگلستان۔ کاش اتنے نعرے قبرستان قبرستان کیے ہوتے، اللہ ہندوستان پاکستان کو جنت بنا دیتا۔ اصل تو قبرستان ہے میرے پیاروں، ہم تو کرائے کا مکان ہے، ہمارا اصل گھر تو وہ قبرستان ہے، کسی دن بھی اللہ نکال دیں گے۔ کسی دن ایک آدمی اعلان کر رہا ہے، جیسے مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ سعید بھائی آئے ہوئے ہیں، ایک امام صاحب وہ مؤذن صاحب نے اعلان کیا کہ آج ظہر میں چودھری صاحب کا جنازہ ہے، کھڑے ہو کے سب نے کہا، سب نماز جنازہ میں آ گئے۔ جب آئے تو پتہ چلا 2 جنازے ہیں، کبھی یہ دوسرا کس کا ہے؟ کہ جس نے اعلان کیا تھا اس کا جنازہ۔ ہمارا بھی جنازہ ہونے والا میرے پیاروں۔ میں ایک جگہ کراچی میں بات کر رہا تھا، 3 سامنے نوجوان علماء بیٹھے تھے، میں یہاں